درس منطق دو از استاد وسیم 29 آبان 1400 مدرسہ المثقل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے المنطق میں جو اہم ترین مباحث تھے کہ جن پر سرمایہ گزاری کرنی چاہیے وہ تقریباً گزر چکے۔ ابھی فروعی مباحث ہے کہ بہت زیادہ ان میں دقت نہیں ہے، لیکن کام ہے اپنی جگہ پر کرنے والا۔ خب اقترانیہ حملی کے بارے میں گفتگو مفصل طریقے سے، اس کے قواعد کیا ہے، اصول کیا ہے، یہ سارے آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ آغا مظفر اقترانیہ شرطی کو بھی بیان کرتے ہیں، اگرچہ یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے اقترانیہ حملی میں تقریباً ہم نے آپ کو بتایا، تقریباً اسی طریقے سے اقترانیہ شرطی بھی ہوگا، لیکن بہرحال اقترانیہ شرطی کی جو ساخت ہے وہ قضیہ حملیہ سے تھوڑی سی جدا ہے، لہذا اس کے اندر بھی تھوڑی بہت تمرین کرواتے ہیں۔ عمدہ مطالب وہی ہے، مطلب جدیدی نہ داریم ماں۔ یہاں پر اقترانیہ شرطی میں موضوع اور معمول کی جگہ مقدم و تالی لے گا۔ وہاں پر جو آپ اقترانیہ حملی میں موضوع اور معمول کی بات کر رہے تھے، یہاں پر اس کی جگہ پر کون آ جائے گا؟ مقدم و تالی۔ حد وسط اسی طریقے سے یا مقدم کی جگہ پر ہے یا تالی کی جگہ پر ہے، لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے فقط کہ وہ حد وسط یا تمام تالی ہے یا جزء تالی ہے، تمام مقدم ہے یا جزء مقدم ہے، یہ تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے، کیونکہ بذات خود تالی یا مقدم وہ تو بذات خود قضیہ ہوتا ہے نا۔ قضیہ شرطیہ در حقیقت دو قضیوں سے بنتا ہے، اور اگر بتنہائی مقدم کو دیکھیں، بتنہائی تالی کو دیکھیں تو یہ اپنی جگہ پر ایک قضیہ ہوتا ہے، یا وہ پورے کا پورا مقدم و تالی جو بھی جز ہو، دونوں میں صحیح ہے، جز تام ہے، یعنی مثلا ایک قضیہ آپ نے مقدم بنایا، دوسرا تالی بن رہا ہے، ٹھیک، وہ مکمل تالی اور مکمل مقدم وہ حد وسط بن رہا ہے یا نہ، پہلے میں تالی کا جز اور دوسرے میں بھی مثلا مقدم کا جز حد وسط بن رہا ہے، یا ایک میں مکمل مقدم یا تالی حد وسط بن رہا ہے اور دوسرے میں اس کا جز بن رہا ہے۔ اس اعتبار سے تھوڑا بہت تفاوت آ سکتا ہے کہ دیکھیے خیلی مہم نیز، اس کو ابھی ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، دیکھیں کس طریقے سے ہے۔ خب مطلب عرض کیا کہ کوئی وہ جدید نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فقط انہی قوانین کو یہاں پر قضیہ شرطیہ میں ہم کیا کریں گے؟ پیادہ کریں گے۔ الاقترانی شرطی تعریفہ و حدودہ، اقترانی شرطی کی تعریف اور اس کے حدود یعنی ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدود، اجزاء ذاتی، اجزاء ذاتی دیگے عرض کیا تھا، اجزاء ذاتی۔ تقدم معنی القیاس الاقترانی الحملی و حدودہ، فرماتے ہیں کہ گزشتہ مباحث میں قیاس اقترانی حملی کا معنی اور اس کے حدود ان کو عرض کیا۔ ولا یختلف عنہ الاقترانی شرطی، خوب اقترانی حملی سے اقترانی شرطی تفاوت نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں ہے، الا من جہت اشتمالہ علی القضیۃ الشرطیہ،
مگر یہ کہ اقترانی شرطی قضیہ شرطیہ پر مشتمل ہے، اس فرق کے علاوہ باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ اما بکلا مقدمتئی ہے، یا تو اس کے دونوں مقدمے قضیہ شرطیہ پر مشتمل ہے، یہ آپ کو پتہ ہے پہلا مقدم جو آپ نے بنایا یعنی صغرا اور کبرا، جو آپ نے صغرا بنایا وہ بھی قضیہ شرطیہ ہے، جو آپ کبرا بنا رہے وہ بھی قضیہ شرطیہ ہے، یا نہ صغرا قضیہ شرطیہ ہے کبرا قضیہ حملیہ ہے، ویسے بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اما بکلا مقدمتئی ہے، یا تو اس کے دونوں مقدمے صغرا اور کبرا اقترانی شرطی کے دونوں مقدمے شرطیہ ہے، او مقدمت واحدہ، یا نہ دونوں مقدمے قضیہ شرطیہ نہیں ہے بلکہ ایک مقدمہ قضیہ شرطیہ ہے، ایک حملیہ ایک شرطیہ، کہ مثالوں کو ذکر کر رہے ہیں، ابھی مثالوں کو دے رہے ہیں۔ فَلِذَلِكَ تَكُونُ حُدُودُهُ نَفْسَ حدود الحملیہ، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اس کے جو حدود ہے اجزاء ہے وہی اجزاء ہے حدود ہے جو قضیہ جو حملیہ کے ہوتے ہیں، من جہت اشتمالہ علی الاوسط والاصغر والاکبر، کہ جیسے وہاں پر کہہ رہے تھے نا حدود ذاتی یا اصغر ہے یا اکبر ہے یا حد اوسط ہے، یہاں پر بھی وہی ہے، یا اصغر ہے یا اکبر ہے یا حد وسط ہے۔ غایت الامر، حالہ زیادہ سے زیادہ جو نقطہ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ان الحد، وہ جو جزء ذاتی ہے، قد یکون المقدم او التالی من الشرطیہ، وہ جو حد اصغر حد اکبر ہے قضیہ شرطیہ کا یا مقدم ہے یا تالی ہے، کما انہو قد یکون الاوسط خاصتا جزءا من المقدم او التالی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اوسط ہے وہ مقدم کا جز ہے، تالی کا جز ہے، نہ کہ مکمل مقدم حد وسط ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ روشن ہے آگا، کیونکہ مقدم اور تالی بذات خود قضیہ شرطیہ میں قضیہ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ مقدم مکمل کا مکمل حد وسط ہو سکتا ہے کہ حد وسط جو ہے وہ کیا ہے مقدم کا ایک جز ہو، وکذالک التالی۔ سمجھ میں آیا کیا عرض کر رہا ہوں؟ مطلب مشکل نہیں ہے میرے خیال میں، مثال میں آئیں گے بالکل روشن ہو جائے گا۔ فَإِذَا يَصِحُ أَن نُعَرِّفَهُ، لہذا درست ہے کہ ہم اقترانی شرطی کی تعریف کریں کہ بِأَنَّهُ الْإِقْتِرَانِيُّ، اس کو ٹک کر دے، تعریف ہے یہ، بِأَنَّهُ الْإِقْتِرَانِيُّ، کل اگر سوال ہے اقترانی شرطی کی تعریف کریں تو یہ لکھنی ہے، بِأَنَّهُ الْإِقْتِرَانِيُّ الَّذِي كَانَ بَعْضُ مُقَدِّمَاتِهِ أَوْ كُلُّهَا مِنَ الْقَضَايَا الشَّرْطِيَّةِ، اگر اقترانی شرطی اس قیاس کو کہتے ہیں جس کے بعض مقدمات یا سارے مقدمات قضاء شرطیہ ہو، تمام شدی کے خیلی واضح روشن۔ اقسامہ، للاقترانی شرطی تقسیمان، اگر اقترانی شرطی کی دو تقسیمیں، ایک تقسیم مقدمات کے اعتبار سے ہے اور ایک تقسیم حد وسط کے اعتبار سے۔ مقدمات کے اعتبار سے یعنی ایسے، وہ جو اقترانی شرطی ہے آپ کا یا دونوں متصلہ سے بنا ہوا ہے یا دونوں منفصلہ ہے یا متصلہ اور منفصلہ یا حملیہ و متصلہ یا حملیہ و منفصلہ، ایسے 5 قسمیں بنتی ہیں، صحیح ہے۔ للاقترانی شرطی تقسیمان، تقسیمہ من جہت مقدمات ہی، مقدمات کے اعتبار سے، فقد یتألف من متصلتین، خوب اقترانی شرطی صغرا کبرا دونوں متصلہ ہے، قضیہ شرطی متصلہ، او منفصلتین صغرا کبرا دونوں متصلہ، او مختلفتین بالاتصال والانفصال، ایک متصلہ اور دوسرا منفصلہ، او من حملیت و متصلہ، یا ایک قضیہ حملیہ اور دوسرا
متصلہ او من حملیت و منفصلۃ یا ایک حملیہ اور دوسرا منفصلہ فہذہ اقسام خمسہ. خوب ہر ایک کی مثال عرض کرتا ہوں لیکن ابھی کیونکہ نتیجہ لینے کا طریقہ ابھی تک آپ کو نہیں بتایا لہذا مثال کو اس کی مثالوں کو روک رہا ہوں 2 منٹ کے لیے. تھوڑا نتیجے کا پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے نتیجہ لیا جاتا ہے تو مثال عرض کرتا ہوں. دوسری تقسیم تقسیمہ باعتبار الحد الاوسط حد اوسط کے اعتبار سے تقسیمہ باعتبار الحد الاوسط جزءا تاما او غیر تام. حد وسط یا جزء تام ہے یا جزء غیر تام ہے. جزء تام ہے یعنی مکمل مقدم یا مقدم مکمل تالی اور جزء غیر تام یعنی تالی کا جزء ہے. ابھی عرض کر رہا ہوں. فإنه لما كانت الشرطية مؤلفة تأليفا ثانيا فالاشتراك بين قضيتين شرطيتين تارة في جزء تام وأخرى في جزء غير تام وثالثة في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من أخرى. عبارت سے بریکٹس کو چھوڑ کر درست ہوا. اگر فإنه لما كانت الشرطية مؤلفة تأليفا ثانيا اگر کیونکہ قضیہ شرطیہ در حقیقت اس کے اندر دوسری تالیف ہوتی ہے. یہ پہلی تالیف کیا ہے اگر گفتی پہلی تالیف کیا ہے نا بھلے یعنی ابھی جو آپ قضیہ شرطیہ کو بناتے ہیں نا یہ در حقیقت دوسری مرتبہ قضیہ بنا رہے. پہلی مرتبہ تو مقدم اور تالی مستقل قضیہ ہوتا ہے. لہذا ہم کہتے ہیں گویا کہ شرطیہ میں یہ جو شرطیہ بناتے ہیں اب تالیف ثانی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ خود بذات خود قضیہ ہوتا ہے. انہی قضایا سے قضیہ شرطیہ بناتے ہو نا آپ. تو لہذا جب آپ قضیہ شرطیہ بناتے ہو گویا کہ یہ تالیف دوم ہے. تالیف اول پہلے ہی بے عنوان قضیہ ہے اس کی. درست ہے. خوب نیچے ایک حاشیے میں آغا نے ایک اچھا جملہ کہا ہے. کہہ رہے تالیف ثانی سے مراد یہ ہے کہ ما لیس باولین. سورہ ملک میں ایک آیہ کریمہ ہے نا فرج البصر کرتین. خب وہاں پر کرتین سے کیا مقصد ہے؟ 2 بار دیکھو بار احسن تو یعنی ایک مرتبہ سے زیادہ. حل ترى من فطور یا حل ترى من تفاوت یا من فطور کیسے یہ کرتین والی حل ترى من فطور ایسے ہے. قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے سورہ ملک میں. حل ترى اس نظام کو تم دیکھو کیا اس کے اندر کوئی تمہیں افتادگی نظر آ رہی ہے؟ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک جز یہاں پر کم ہے. تو وہاں پر آیہ کریمہ میں حل ترى فرج البصر کرتین. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں 2 مرتبہ دیکھو. نہ بابا 2 مرتبہ دیکھنے کی بات نہیں ہے, ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھو, جس کو آپ نے تعبیر کیا بار بار دیکھو. کیسے وہ مشہور شعر بھی ہے نا, یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھ, شاید اقبال کا ہے. تو وہ کہنے صحیح ہے, نہ وہ نہیں کہہ رہا, وہ صحیح ہے. تو ادھر باہر زیادہ نہیں جانا چاہ رہا, واپس آ. کہنے کا مقصد یہ کہ کبھی کبھار تسنیہ استعمال ہوتا ہے, یعنی مقصد یہ ہے کہ یعنی ایک مرتبہ نہ ایک سے زیادہ مرتبہ. یہاں پر بھی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قضیہ شرطیہ کی تالیف دومی ہے. دومی یعنی ما لیس باولین, کیونکہ بذات خود قضیہ شرطیہ پھر قضاء شرطیہ سے بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایک قضیہ شرطیہ ایسا ہو جس کا مقدم خود بذات خود قضیہ شرطیہ. ابھی نیچے آپ کو مثالیں دیتے ہیں. قضیہ شرطیہ ہے, اس کا مقدم بذات خود قضیہ شرطیہ ہے. بھلے دی گئے. تو کہہ رہے فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الشَّرْطِيَّةُ مُؤَلَّفَةً تَأْلِيفًا ثَانِيًّا,
کیونکہ بھیا قضیہ شرطیہ کی جو تألیف ہے وہ دوسری بار والی تألیف ہے. یعنی کیا دوسری بار خود بتا رہے ای انہا مؤلفۃ من قضیتین بالاصل. بابا قضیہ شرطیہ بذات خود دو قضیوں سے بنتا ہے. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا مُؤَلَّفَةٌ مِّن طَرَفَيْنِ, اور قضیے میں سے ہر ایک قضیے کے دو طرف ہوتے, موضوع معمول ہوتا ہے. صحیح ہے. پس فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَتْ فُلَا فَالْإِشْتِرَاكُ بَيْنَ قَضِيَّتَيْنِ شَرْطِيَّتَيْنِ تَارَةً فِي جُزْءٍ تَامٍ. تو پس جو دو قضیے شرطیہ میں اشتراک ہوگا ایک مرتبہ جزء تام میں ہوگا. جزء تام یعنی اے فی جمیع المقدم او التالی فی کل منہما, یعنی وہ جو حد وسط بن رہی ہے مکمل مقدم ہے یا مکمل تالی ہے, جس کو عرض کر رہا تھا. اشتراک یعنی وہ جو حد وسط ہے دونوں قضیوں میں, صغرا میں اور کبرا میں, جو مشترک ہے. مشترک ہے یعنی کیا, کون سا جز مشترک ہوتا ہے قیاس میں, حد وسط مشترک ہوتا ہے. تو پس یہ عبارت جو ہے نا, کیا یہ جو کہہ رہے ہیں فل اشتراک ہو یعنی وہی حد وسط. دونوں قضیہ شرطیہ میں جو اشتراک ہے یا ایسے کہ حد وسط, وہ یا جزء تام ہے و اخرى, یہ تارتن پر عطف ہے. یہ ایک قسم بن گئی. یہ کون ایک قسم بن گئی کہ دونوں قضیوں میں شرطیہ میں جو اشتراک ہے جزء تام میں ہو. خوب یہ ایک قسم. دو وَأُخْرَى فِي جُزْءٍ غَيْرِ تَامٍ, یا اشتراک جزء غیر تام میں ہے, یعنی حد وسط مکمل مقدم یا مکمل تالی نہیں ہے. ای فی بعض المقدم او التالی فی کل منہما, یعنی بعض مقدم یا بعض تالی دونوں میں سے ہر ایک میں ہے. اشتراک اور حد وسط ایسے ہے. اور عقلاً تیسری صورت بھی ہے, ایک میں جزء تام ہو دوسرے میں جزء غیر تام ہو. وثالثتاً فی جزء تام من مقدمتن, ایک مقدمے میں جزء تام ہو, و جزء غیر تام من اخرى, اور دوسرے میں جزء غیر تام ہو. فہذہ ثلاثۃ اقسام, یہ کتنی قسمیں ہو گئی, تین. ہر ایک کی مثال دیتے. الاولو, پہلی قسم کیا تھی, مشترکت فی المقدمتان فی جزء تام منہما, جہاں پر کیا ہو, اپنے الفاظ میں یوں کہوں, حد وسط مکمل جز ہے. یا دونوں قضیہ شرطیہ, آغا مظفر کی عبارت, دونوں قضیہ شرطیہ جزء تام میں مشترک ہے. دونوں کا مقصد ایک ہے, دونوں قضیہ شرطیہ جزء تام میں مشترک ہے, یا ایسے کہے یا کہے حد وسط جزء تام ہے. دیکھو فرق ہی نہ مقدم تالی دونوں کا اس کا نہ, صغرا اور کبرا دو مقدمے کس سے بنے, قیاس دو صغرا اور کبرا سے بنے گا نا. تو بھلے وہ جو حد وسط ہے وہ مکمل مقدم ہے یا مکمل تالی ہے. صحیح ہے. مثال میں آئے, مثال میں ابھی مثال میں فٹ کرتے ہیں, دیکھیں نا. وہ کلما کان الانسان عاقلا قنع بما یکفی ہے, اگر جب بھی انسان عقل مند ہوگا یعنی عاقل ہوگا تو قنع بما یکفی ہے, حالت جو کچھ کفایت کرتا ہے اس پر قناعت کرے گا. بھئی میری زندگی بسر ہونی چاہیے. صحیح ہے. اب یہاں پر دیکھیں کلما کان الانسان عاقلا, یہ کان الانسان عاقلا مقدم, قنع بما یکفی ہے تالی. اگر یہ مقدم اور تالی بذات خود مستقل قضیہ بھی ہیں, الانسان عاقل اور الانسان یا قنع الانسان بما یکفی ہے, جدا کرنا دیکھیں تو ہر ایک کیا ہے, قضیہ ہے. یہ ہو گیا آپ کا صغرا. جب بھی انسان عاقل ہوگا تو قنع بما یکفی ہے. خوب یہ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی کے لیے رائے حل بھی ہے. ہماری زندگی کے اندر بے چینیاں کیوں ہیں,
کیونکہ قناعت ہمارے اندر نہیں. یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. دیکھیے اگر اس طریقے سے ہو نا کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، سکون نہیں آتا. قناعت انسان کے اندر. واقعی اسلامی تعلیمات انسان کی فطرت اور روح کے مطابق ہیں اور زندگی کو بسر کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اگر انسان کی زندگی میں قناعت آ جائے، اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ قناعت نہیں ہے. خوب ہمارا کلچر بھی ایسے، ہمارے ہاں جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں، جو فلمیں بنائی جاتی ہیں، کلن جو کلچر ہے وہ صرف اس کو دکھاتا ہے، بھاگو بھاگو، یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ کر لیا وہ کر لیا. خوب دیکھیے اس وجہ سے زندگی میں بے چینی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے. یعنی ایک بدبخت پورا پاکستان کھا جاتا ہے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، دوسرا بندہ بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے. ابھی چند دن پہلے ہمارا جو علاقہ تھر ہے، سندھ کا جو تھر پار کر، وہاں کی کسی بوڑھی کا کسی نے جا کر انٹرویو لیا، شاید دیکھا ہوگا آپ نے، چل رہا ہے. اصلاً آغا وہ جو دکھاتے ہیں وہ زندہ لاش ہے، کانو کہتی ہے کہ یعنی 3-4 دنوں میں ایک مرتبہ 3-4 دنوں میں ایک مرتبہ ہم گھر میں کھاتے، 3-4 دنوں میں ایک وعدہ غذا کھاتے بس. ان کے شکل و صورت سے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے انسان. یہاں تو دولت کا پتہ نہیں چلتا، امثال زرداری ہو، نواز شریف ہو، دولت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ پتہ نہیں کیا ہے. یا اس طریقے کے لوگ. تم کی حالت بتاؤں، طالب علم ایک بتا رہا تھا ہم ہفتے میں ایک مرتبہ دودھ کی چائے پیتے، تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہاں پر طالب علم ہفتے میں ایک مرتبہ، کیونکہ ہمارے یہ یعنی کوئی یعنی یہ بھی ہمارا تو کلچر ہی ہے، صبح ناشتہ اسی کی ذات کرتے ہیں معمولاً. تو کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں ہم ایک مرتبہ دودھ کی چائے بنا سکتے ہیں گھر میں. دیکھیے اس کے علاوہ نہیں افورڈ کر سکتے. آپ خود اندازہ لگائیں. خوب طلب ہے ایسی خانوادے کے ساتھ رہتا ہے، یہ حالت ہے. لیکن قناعت، اور یہ بھی اس نے شکایت کے عنوان سے نہیں بتایا، کہاں تھا ایسے ضمناً کوئی بات آئی، کوئی طالب علم کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانے کے، حالانکہ اس کے پاس بہت کچھ تھا. اس سے تنگ آ کر اس نے کہا کہ بھائی تو کیا کہہ رہا ہے، ہم لوگ تو اس طریقے سے بھی بسر کرتے ہیں. اور واقعی وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، ایسے ہی تھا. قناعت بہت ہی اہم چیز ہے. قناعت انسان کو مستغنی بنا دیتی ہے. مثال بہت اچھی دی. کلما کان الانسان عاقلا قنع بما یکفیہ. خب وکلما قنع بما یکفیہ استغنا. خب اعلی حد عقل امرار معاش جس سے ہوتا ہے، اگر اس پر انسان قانع ہو جائے تو استغنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. خب کلما کان الانسان عاقلا استغنا. اور اگر انسان واقعا عقل مند ہو تو اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلائے گا. خب یہاں پر دیکھیں آقا یون، اب جو آپ کا جزء مشترک ہے دونوں میں، یا جسے کہ حد وسط، وہ ہے قنع بما یکفی ہے. صحیح ہے. خب قنع بما یکفی ہے، یہ شکل اول بنی ہوئی ہے. اوپر میں جو ہے وہ کیا تالی کی جگہ پر ہے، اور کبرا میں مقدم کی جگہ پر کلما قنع بما یکفی ہے، جزء تام ہے. اس قنع بما یکفی کو آپ نے گرا دیا، کلما کان الانسان عاقلا استغنا. یہاں پر اشتراک کس میں تھا؟ جزء تام میں تھا. روشن ہے آگا؟ یا اللہ استاد یہ جو قنع بما یکفی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کلما کان الانسان عاقلا، اس کا بھی پورا جز ہے،
اور اوپر والا صغرا ہے نا، کلما کان الانسان عاقلن کنا بما یکفی ہے. تو یہ حد وسط اس کا بھی پورا جز ہے اور اس کا بھی پورا جز ہے دوسرے مقدمے کا. کھولے دیجیے. ٹھیک ہے. کنا بما یکفی تالی ہے نا اوپر والے قضیم صغرا میں. تو پھر ہم بولیں گے نا کہ دونوں کا جز ہونا چاہیے حد وسط. اب حد وسط تو دونوں میں ہوگا نا، صغرا اور کبرا میں ہوگا نا. جز تام جب کہتے ہیں تو نہ جز تام سے مراد یہ ہے کہ بھائی حد وسط تو دونوں میں تکرار ہو نا، وگرنہ حد وسط کیسے ہے. بالکل. ہم کہہ رہے ہیں دونوں میں اس قضیہ شرطیہ کا مکمل جز ہو. اوپر والے میں مکمل تالی ہے صغرا میں، اور کبرا میں مکمل مقدم ہے. درست ہے، روشن. اتنا وہ جسے کہتے ہیں الجھنے والی بات نہیں ہے. تیسری قسم کی بھی مثال دیں گے. ہاں سب کی مثال دے رہے ہیں. الثانی مشترکت فی المقدمتان فی جزء غیر تام منہما. اب یہاں پر دیکھیں حد وسط جز ہے لیکن جز غیر تام، یا آغا کی زبان میں کہو مشترکت فی المقدمتان، وہ اقترانی شرطی کے جس میں دونوں مقدمے مشترک ہوں. کس میں مشترک ہوں؟ فی جزء غیر تام منہما، دونوں کے جزء غیر تام میں. یعنی مکمل تالی یا مکمل مقدم حد وسط نہیں بن رہا، تالی کا جز مقدم کا جز حد وسط بن رہا ہے. دیکھیں اس مثال کو. اذا کان القرآن معجزتان، یہ تا کون سا ہے؟ اگر گفتی معجزتون، یہ معجزے میں تا کون سا ہے؟ عوض میں آتا ہے. ہاں ایسے ہی. کس کے عوض میں آیا ہے؟ وہ بناتے ہیں نا جب کہتے ہیں جیسے آپ بنا رہے ہیں ابھی ہمیں نہ کون سا حرف علا ہے یہاں پر؟ معجزہ. عجز یا عجزو کو دیکھا حرف علا نہ داریم کو دیکھے عوض باشا بھلے کی گفت ارے تائے مبالغہ ہے. اذا کان القرآن معجزتان، اگر قرآن معجزہ ہو، معجز ہے اصل میں ہے نا، عاجز کرنے والا، تو فالقرآن خالدون، اگر قرآن معجزہ ہے تو قرآن خالد ہے. بس جو افراد قرآن کی تعریف کے قائل ہے اگر اسی دلیل پر غور کرتے تو جواب ہو جاتا. بھائی پیغمبر کی رسالت تا روز قیامت باقی رہنی ہے. پیغمبر کی رسالت کے لیے جو معجزہ ہے باقی رہنے والا وہ قرآن ہے، تو خوب اس معجزے کو تو باقی رہنا چاہیے نا. اذا کان القرآن معجزتاً فالقرآن خالدون، هذا صغرا. کبرا وَإِذَا كَانَ الْخُلُودُ مَعْنَاهُ الْبَقَاءُ فَالْخَالِدُ لَا يَتَبَدَّلُ. بھائی اگر خلود کا معنی یہ ہے کہ وہ باقی رہے تو پس خالد جو ہے وہ لا يتبدل، اس میں تعریف نہیں ہوگی. اب یہاں پر دیکھیں جو حد وسط ہے وہ حد وسط کیا ہے؟ احسن. تو اوپر والے میں دیکھیں اذا کان القرآن معجزتاً فالقرآن خالدن، فالقرآن خالدن یہ تالی کا جو جز ہے خالدن، یہ خالدن حد وسط ہے. نیچے بھی فالخالد لا يتبدل، نیچے آ جائیں پورے میں وَإِذَا كَانَ الْخُلُودُ مَعْنَاهُ الْبَقَاءُ فَالْخَالِدُ لَا يَتَبَدَّلُ. نیچے میں بھی کیا ہے؟ جز ہے. جو تعلی کا موضوع ہے فَالْخَالِدُ لَا يَتَبَدَّلُ، وہ کیا ہے آقا جان؟ حد وسط ہے دیگے، صرف فقط خالد. خوب اس سے نتیجہ لینا بالکل آسان ہے. جو اوپر آپ کا القرآن و خالدن ہے نا اس کو اٹھا لے، اور نیچے الخالد لا يتبدل ہے نا اس کو اٹھا لے، شکل اول بنا. بقایا کو 1 منٹ کے لیے چھوڑے،
جو آپ کا ہے، یعنی اذا کان القرآن معجزتاً فالقرآن خالد و اذا کان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل، تو وہاں سے اوپر والے سے فقط اور فقط آپ کس کو تعلیق اٹھائیں القرآن خالد، اور نیچے والے سے بھی فقط تعلیق اٹھائیں الخالد لا يتبدل. خوب اقترانی حملی بن جائے گا شکل اول، خالد کو ہٹا دیں کیا بنے گا القرآن لا يتبدل. اچھا اس القرآن لا يتبدل کو آپ آخر میں نتیجے میں ذکر کریں، اس سے پہلے جو اس کا مقدم بنائے وہ بنائے کبرا والا مقدم، اور پھر اس مجموع کو صغرا والے مقدم کے لیے کبرا بنا لیں. سمجھ میں آیا کیا کہا؟ ہاں کیا بات ہوئی؟ مقدم کو مقدم اور کبرا کے مقدم کو تعلیق. یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں نا جز میں مشترک ہے، تو اس سے گویا کہ شکل اول بنا لیں. آپ شکل اول بنا کر کیا سے اقترانی حملی خالد کو ہٹا کر اسی کو آپ کے القرآن لا يتبدل، اس کو آپ قرار دیں تالی. کس کا تالی قرار دیں؟ کبرا کے مقدم کے لیے. میرے ساتھ رہے، القرآن لا يتبدل کو تالی قرار دے کبرا کے مقدم کے لیے. درست. پھر اس کبرا کے مقدم اور اس تالی دونوں کو ملا کر تالی قرار دیں صغرا کے مقدم کے لیے. جو القرآن لا يتبدل آیا ہے، یہ صرف اور صرف یہ نتیجہ ہے نا. بھلے دیکھیے، لیکن اگر کیا سے نہ وہ ہم نے کہا کہ اسے جدا نکالیں. اگر پورے اقترانی شرطی کو کریں گے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ القرآن لا يتبدل کو تالی قرار دو کس کے لیے؟ کبرا کے مقدم کے لیے، اور کبرا کے مقدم اور اس نتیجے کو ملا کر تالی قرار دو صغرا کے مقدم کے لیے. دیکھیں عبارت میں اس قضیے کو لکھے گا کوئی یہاں پر؟ ضرورت نہیں ہے، لکھیں آپ، لکھیں آئیں لکھیں. اذا کان القرآن معجزتاً فالقرآن خالد. اذا کان القرآن معجزتاً فالقرآن خالد. نیچے آئے پھر اذا کان الخلود معناه البقاء، اذا کان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل. فالخالد لا يتبدل. ادھر دیکھیے صحیح، دیکھیں کیسے ہم نتیجہ. حسن تو بیٹھ جائیں. یہ دیکھیں میں نے کہا کہ اس کا جو آپ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ مقدم ہے نا، اوپر والا قضیہ صغرا، صحیح ہے، یہ کبرا. اس کے مقدم اور تالی کو مشخص کر رہا ہوں کیونکہ اس سے کام ہے. اذا کان القرآن معجزتاً، یہ کیا ہے؟ مقدم ہے، مقدم ہے صغرا. اور فالقرآن خالد تالی صغرا. اذا کان الخلود معناه البقاء، یہ مقدم کبرا. صحیح ہے. فالخالد لا يتبدل تالی کبرا. یہاں پر آپ دیکھیں حد وسط جزء تالی ہے، مکمل تالی نہیں ہے. حد وسط فقط یہ خالدن ہے، یہ حد وسط ہے. صحیح ہے، یہ حد وسط ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے لینے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. 2 منٹ کے لیے صغرا اور کبرا کے مقدم کو سائڈ پر کر دیں. کانو صغرا اور کبرا کا مقدم ہے ہی نہیں. ان دونوں تالی کو مد نظر رکھیں. القرآن خالد، الخالد لا يتبدل.
شکل اول اقترانی حملی بن گیا، یعنی 2 منٹ کے لیے مقدم صغرا اور مقدم تالی کو 2 منٹ کے لیے نسین منزیہ کرے. ان دونوں کو آپ دیکھیں، القرآن خالد اور الخالد لا يتبدل، شکل اول بنی اقترانی حملی کی. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ اس پورے کا نتیجہ القرآن لا يتبدل. کہہ رہے اب یہ جو آپ نے نتیجہ لیا نا القرآن لا يتبدل، اس کو تالی قرار دے کبرا کے مقدم کے لیے. کبرا کا مقدم کیا ہے؟ اذا کان الخلود معناہ البقاء فالقرآن لا يتبدل. صحیح ہے. اب کیا کیا آپ نے؟ اس کو القرآن لا يتبدل کو آپ نے تالی قرار دیا کبرا کے مقدم کے لیے. اب اس پورے کو تالی قرار دے صغرا کے مقدم کے لیے. اذا کان القرآن معجزۃ، یہ آپ کا مکمل نتیجہ ہے. نہ یہ پورا کرنا ہے. نتیجہ آپ کا اذا کان القرآن معجزۃ اذا کان الخلود معناہ البقاء فالقرآن لا يتبدل. صحیح ہے. یا آسان لفظوں میں ایسے کہیں بابا اس خالد کو ہٹا کر اس سے پہلے والا بقایا سارے کا سارا آپ آگے لے کر آئے، لیکن فنی ایسے جیسے میں نے ابھی عرض کیا. دیکھیں عبارت کو دیکھیں. فلاحظ بدقت، حالا توجہ سے دیکھیں. فلاحظ بدقت ان التالی من الصغرا یعنی القرآن خالد. ابھی عرض جو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو صغرا کا تالی ہے یعنی القرآن خالد، والتالی من الکبرا اور جو کبرا کا تالی الخالد لا يتبدل، یتألف منہما قیاس اقترانی حملی من الشکل الاول. اس کا تالی صغرا کا تالی اور کبرا کا تالی ان دونوں کا اگر آپس میں ملائیں تو اقترانی حملی کی شکل اول بن جاتی ہے. القرآن خالد الخالد لا يتبدل، ينتج القرآن لا يتبدل. نتیجہ کیا دے رہا ہے کہ قرآن تبدیل نہیں ہوتا. فنجعل هذه النتیجہ یعنی القرآن لا يتبدل، اس کو ہم قرار دیتے ہیں کیا؟ تالین. اس کو تالی قرار دیتے ہیں کس کے لیے؟ لشرطیت، ایک ایسے قضیہ شرطیہ کے لیے کہ مقدمها مقدم الکبرا، کہ جس شرطیہ کا مقدمہ کبرا والا مقدم ہوگا. صحیح ہے. القرآن لا يتبدل کو تالی قرار دے اور ایک قضیہ شرطیہ بنائے. اگر قضیہ شرطیہ بنائے کیسے؟ القرآن لا يتبدل کو آپ تالی بنائے اور اس کا مقدم بنائے کبرا والا مقدم، یعنی اذا کان الخلود معناہ البقاء فالقرآن لا يتبدل. اچھا جب یہ قضیہ شرطیہ بنا نا، اس مکمل شرطیہ کو تالی بنائے صغرا کے مقدم کے لیے. فنجعل هذه النتیجۃ تالیا، اس نتیجے کو تالی قرار دیں گے لشرطیت، ایک ایسے قضیہ شرطیہ کے لیے کہ مقدمها مقدم الکبرا، کہ جس شرطیہ کا مقدم کبرا والا مقدم ہوگا. ثم نجعل هذه الشرطیۃ، یعنی یہ جو آپ نے شرطیہ بنایا اذا کان الخلود معناہ البقاء فالقرآن لا يتبدل، یہ قضیہ شرطیہ ہے نا، اس کو خود پھر آپ ایک وہ بنائے تالی بنائے کس کے لیے؟ مقدم صغرا کے لیے. ثم نجعل هذه الشرطیۃ تالیا، پھر بذات خود اس شرطیہ کو، عبارت کو دیکھیں ہاں کہ وہاں پر عرض کیا توضیحات دی، وائٹ بورڈ پر سمجھ میں آ گیا تو اس عبارت کو بھی اچھے طریقے سے وہ کرے.
वगरना मामूलन मैंने बहुत सारों को देखा है इस इबारत में फंस जाते हैं, अगरचे मुश्किल नहीं है लेकिन इस वक्त इबारत खुल गई है, लेकिन दिक्कत कीजिएगा मदन इस किस्म की इबारत इम्तिहान में आ सकती है, तो भाई इसको आप तदबीक करें कैसे कर रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह है। सुम्मा नजअलु हाज़िही शर्तियत तालियन, फिर इस शर्तिया को खुद ताली बनाए, ले शर्तियतिन एक और कज़िया शर्तिया के लिए कि मुक़द्दमुहा मुक़द्दमु सुग़रा, कि जिसका मुक़द्दम क्या होगा वही सुग़रा वाला मुक़द्दम होगा। व तकूनु हाज़िही शर्तियतुल अख़ीरतु हिय नतीजतुल मतलूबा, तो क्या होगा आखिरी जो शर्तिया आपके हाथ में आएगा नतीजा मतलूबा यही होगा। वहाज़िही हिय तरीक़तु अख़्ज़िन नतीजत मिन हाज़िल क़िस्म, इस किस्म से नतीजा लेने का ये तरीका है जहाँ पर दोनों मुश्तरक जुज़े गैर ताम में तो निकाल कर असलन उसको आप क्या से इक्तरानी हमली बना लो, फिर उसको ताली बनाओ नतीजे को कुबरा के मुकद्दम के लिए, एक कज़िया शर्तिया बन गया, फिर उस कज़िया शर्तिया को ताली बनाओ सुग़रा के मुकद्दम के लिए। फरमाते वहाज़िही हिय तरीक़तु अख़्ज़िन नतीजत मिन हाज़िल क़ियास इज़ा तअल्लफ़ मिन मुत्तसिलतैन, भले अगर सुग़रा और कुबरा दोनों मुत्तसिला हैं। वनहनु नक्तफ़ी बिहाज़िल मिक़दार मिन बयान हाज़िल क़िस्म, भाई सिर्फ इतना बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि अगर दोनों मुनफसिला हो, ये नहीं बता रहे कि एक मुकदमा मुत्तसिला हो दूसरा मुनफसिला हो, वो नहीं बता रहे क्योंकि आसान भी है और इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद भी नहीं है कि बैठकर आपको गीच करें। खुदा मुज़फ़्फ़र नहीं बता रहे। वला नज़कुरु अक़सामहु, लेकिन हम उसके अक़साम को ज़िक्र नहीं करते, वला शुरूतहु, ना उसके अक़साम के शुरूत को ज़िक्र करते, लितूलिल कलाम अलैया, बात लंबी हो जाएगी, हौसला नहीं है आप में, वले मुखालफतिही लितबइल जारी, और जो बहरहाल तबीयत है उसके भी बिल्कुल मुखालिफ महसूस होगा, क्या है इनमें से इस्तेमाल ही नहीं होता, क्यों हमें फंसा रहे हैं आप। जी आगा ये जो तीन बेतबार हद वसत की आपने मिसाल वो दी किस्म जो हमने की, ये इन सब में तदबीक हो सकती है, बार सब में हो सकती है भाई, कभी कभार हद वसत जुज़े ताम है, कभी कभार ये दो तकसीम है, एक तकसीम है कि वो शर्तिया किन से बन रहा है दो मुत्तसिला फर्क, और दूसरा ये भले दिखे हो सकता है फिर ये बेतबार हद वसत या दोनों मुत्तसिला हो तब भी तीनों बन सकती है, भले मुनफसिला की भी तीनों भले उन पांच होंगी फिर ये तीन बन सकती है। तकसीम करें कितने अक़साम बनते हैं? ये 15 हो जाएगी, 5 को 3 से ज़र्ब करेंगे तो और तीसरी किस्म भी पढ़ना चाह रहे थे लेकिन वक्त ज़ाहिरन गुजर गया ना, हाँ पढ़ लूँ तक जल्दी में, आसान है तो पढ़ लें, आसान है, एक में ताम है एक में गैर ताम है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन।